جی اس وقت 2022 کے آخری شو ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ 2023 میں تو آپ سے ملاقات ہوگی. ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں شخصیات تو جیتتی ہیں لیکن عوام شاید نہیں جیت پائی, اور ان کی اگر جیت ہوتی بھی تو بیچاروں کی بڑی مختصر عرصے تک رہتی ہے محدود. ابھی اس ملک کے اندر خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور, احتساب ایک بہت بڑا نعرہ رہا. وہ 2000 جب سے ان کی گورنمنٹ آئی عمران صاحب کی بکا بھی بہت ہے. لیکن ریسنٹلی عمران صاحب نے کچھ الزامات پہ مبنی ریولیشنز کی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں خود تو کرپشن کے بہت خلاف تھا, میں تو نیب کو مضبوط دیکھنا چاہتا تھا, لیکن جنرل باجوہ جو تھے نا وہ بیسکلی ان کا نیب کے اوپر وہ اس طرح پرسپیکٹیو رکھتے نہیں تھے, نہ کرپشن پہ رکھتے تھے, نہ انہوں نے بندے پکڑنے میں میری کوئی مدد کی. تو میں حیران بڑا ہوا کیونکہ جو باجوہ صاحب جس جی آئی ٹی میں سپریم کورٹ نے ان کو انوالو کیا ہوا تھا اس میں تو باجوہ صاحب نے کنوکشن کرائی ہے, نواز شریف صاحب کی بھی, مطلب انہوں نے تو نہیں کروائی جو انہوں نے ایویڈنس ان کی جی آئی ٹی نے دیا ان کے انڈر جو فوج تھی, مریم نواز صاحبہ کی بھی. باقی لوگ جتنے پکڑے گئے ہیں نیب کے تھرو یا واٹ ایور, خواہ وہ رانا ثناء اللہ ہوں یا وہ خواجہ آصف ہوں, سلمان ہوں, کون ہے سر یہ اللہ کے ساتھ جنرل صاحب بیٹھے تھے, ہاں جی, سعد رفیق صاحب ہوں یا احسن اقبال صاحب ہوں یا قید خاقان عباسی ہوں یا مفتاح اسماعیل صاحب ہوں, یہ جو ہے عمران خان صاحب نے اپنے زور بازو پہ ان سب کو اندر کرایا. الحمدللہ ان میں سے کسی کنوکشن نہیں ہوئی. بھٹی صاحب آپ بڑے پریوین چیزوں کے, یہ جو باجوہ صاحب پہ الزام لگتا ہے کیونکہ 2022 باجوہ صاحب کے نام بھی رہا نا, کیونکہ عمران خان نے پہلے امریکہ پہ شفٹ کی بات ساری, پھر اب اینڈ پہ لے آئے باجوہ کے, جنرل باجوہ کے اوپر. تو یہ کرپشن جو ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف ایس ڈی جی آئی صحیح عمران خان کو دکھا رہے ہیں جناب یہ کرپشن ہے آپ کی پنجاب میں, اور عمران خان صاحب کرپشن جس کے خلاف جن کی زیرو ٹالرنس ہے وہ ان کو سیک کر رہے ہیں ڈی جی آئی صحیح کو. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ نے جو ہے ان کو پکڑنے میں مدد نہیں دی ان کی پارٹی کو, اور میں اپنے طور پہ سارا کچھ کیا جو کیا. بھائی جان میں بہت ساری چیزوں کا چشمدید گواہ ہوں, ایسی بات نہیں ہے, جھوٹ ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پہلی تقریر سنیں تو بلا امتیاز احتساب انہوں نے کہا تھا گھر سے احتساب, تو گھر سے احتساب نہیں ہو سکا, توسا کے بزداروں کا نہیں ہو سکا, گجرانوالہ کے فرا گجر ان کا نہیں ہو سکا, مانیکا فیملی کا نہیں ہو سکا, پنڈورا لیکس. اچھا ہاں مزے مبینہ اگر کسی کو این آر او دیا ہے تو شوکت ترین کو دیا گیا ہے جو عمران خان صاحب نے دلوایا. ہاں آپ شاید اس کا جانتے ہوں گے. اچھا شوکت پنڈورا لیکس والے بھی ان کی کابینہ میں تھے, نیب زدہ بھی ان کی کابینہ میں تھے. جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ایک مرتبہ بتایا, مجھے بھی بتایا, اور انہوں نے بتایا کہ مجھ پر بہت پریشر ہے, پرویز خٹک کے خلاف یہ مجھے کچھ نہیں کرنے دیتے. وہ واقعہ سنا ہے جو ایک دفعہ باجوہ صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی عمران صاحب کی, اور جو کہہ رہے تھے اس کو بھی ڈال دیں جیل میں, اس کو بھی ڈال دیں جیل میں, تو انہوں نے آگے سے کیا کہا اور لکھنے کا کیا معاملہ ہوا تھا. ہاں وہ عمران خان وہ تو بشیر میمن بھی سنا چکے ہیں نا وہ سارا کہ اس کو تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو ہے آرمی چیف کے حوالے سے جو آرمی چیف صاحب ملاقات تھی, ہاں وہ سارے ساروں کو اندر ڈال دیں. عمران صاحب کو کہا, عمران صاحب کہہ رہے تھے باجوہ صاحب کو, ہاں تو انہوں نے کہا کہ اگر تو ان کے خلاف ٹھوس ثبوت ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, یہ نیب ہے, عدالتیں ہیں, انہوں نے کہا آپ ڈالیں, عمران خان نے کہا آپ ڈالیں, انہوں نے کہا آپ ڈالیں. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر مجھے لکھ کے دے دیں, یہ مجھے آپ پاور دے رہے ہیں, ہاں یہ مجھے پاور دے رہے ہیں, طاقت دے رہے ہیں, آئینی حیثیت دے رہے ہیں, تو میں ان ساروں کو اندر ڈال دیتا ہوں. تو وہ کیسز جو عمران خان صاحب نے کہ اچھا یہاں مت بھولیے شہزاد اکبر نے جس نے احتساب کی ریڈ مار دی, احتساب کو گالی بنا دیا, جس نے طوطا مینا کی کہانیاں سنائی عمران خان صاحب کو, اور جو سارے کیسز جو انہوں نے بنائے سارے جھوٹے نکلے. 2023 بھٹی صاحب آپ کے کانوں کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے, آپ کی دل کی دھڑکنیں جو ہے پھٹ پھڑا کے نیچے پٹک جائیں, کچھ بھی ہو جائے, لیکن یہ سننے والی بات ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا سال ہے, اور انہوں نے ایسے پیچھے ہوئے کہ ہاں ہم دسو نواز شریف صاحب کی واپسی کا سال ہے. امام خمینی صاحب پاکستان, نہیں اس کو چھوڑے یار, آپ یار حد ہو گئی, آپ نے میری کانوں کو پھٹکا دیا, دل دہکا دیا, زبیر صاحب کو ساتھ بٹھا دیا جو بیک وقت یک دونوں کے ترجمان ہیں. ایک اچھا انالیسس کریں پریکٹیکل وہ رہتے ہوئے کہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہے. اچھا اگر آپ آن سیریس نوٹ پوچھ رہے ہیں تو اچھا انالیسس کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا دینا. آن سیریس نوٹ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک گھڑی کو دیکھ کے 1 منٹ دیجیے گا. نواز شریف صاحب 8 ہفتے کے لیے گئے تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ چکا ہے کہ تضحیق کر کے گئے, جھوٹ بول کے گئے. یار میری بات سن لینا, میری بات تو سن لینا, مجھے ریپیٹ. تضحیق کر کے گئے, جھوٹ بول کے گئے, نظام کو ٹھیک کر کے, اور ادھر بیٹھ کے ہنس رہا ہوگا ہمارے نظام پر.
اچھا اب یار عمران بھائی مجھے تو آپ لوگوں کی آپ کے لوگوں کے حوالے سے آج کل چیزیں آ رہی ہیں مجھے وہ بھی پسند نہیں آتی تو میں یہاں پہ اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتا اچھا میں تو نیوٹرل ہوں تو یہ نہ کہیں آپ نیوٹرل کا مطلب اور میں اتنا مسئلہ تو پاکستان میں یہ ہے کہ میں نیوٹرل کا مطلب اور میں اتنا نیوٹرل ہوں کہ آج کل میں نے کچھ زوم آئینی جملے جو ہیں ان پہ پابندی لگا دی اپنے پروگرام میں جس طرح کا ماحول چل رہا ہے اچھا آپ تو یار میرا پھر بھائی آپ کو تو یقین ہی یار نہیں پھر آپ کہتے ہیں مجھے یا پھر آپ کو یقین مجھے یار کہتے ہیں آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے یار مجھے آپ سیریس اس ہفتے میں تیسرا شو کر رہے ہیں آپ تو ہمیں پیسے دے کے جائیں گے آپ کو اتنا جو پروموٹ کر رہے ہیں نہیں میری آخری دو جملے سنتے جی ہاں جی تو گئے خیر سے یورپ کی سیر کر کے آئے لیکن نواز شریف صاحب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں ان کے کیونکہ سنیے دو جملے سے مجھے کوئی نواز پرابلم نہیں شریف صاحب کی تقریروں سے اب کچھ نہیں ہونا کہ آیا یا دیکھو کون آیا اب پرفارمنس سے ہونا ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں ایکسپوزڈ ہو گئے ہیں زیرو ہو گئے ہیں ویری گڈ تسلی ہوگی آپ کی اور زبیر صاحب کو بھی میں نے وقفے میں بتایا تھا کہ 5.5 ارب پڑا ہوا ہے 3 مہینوں میں 8 ارب دینا ہے تو پھر کوئی ٹی ٹی لگائیں آپ نے بتایا تھا نا ٹی ٹی لگائیں آپ شکر آپ یہ نہیں کہا کہ زبیر صاحب نے بتایا تھا